یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ ایک نقطہ کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدظل العالی تاریخ کے تشیع کی تاریخ میں ائمہ کے بعد جب سے مرجعیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی ترین مرجع تقلید حضرت آیت اللہ سیستانی ہے۔ اتنی سیاسی مرجع تقلید پہلے ادوار میں نہیں گزرے ہیں۔ مثلا امام خمینی خوب سیاسی مرجع تقلید ہے، حضرت آیت اللہ خامنئی رہبر معظم ایک سیاسی مرجع تقلید ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گزرے ہیں ایسے مراجع تقلید جن کو سیاسی عمل بھی تھا اور سیاست میں بھی وہ کرتے تھے، حکم دیتے تھے یا فتویٰ دیتے تھے۔ لیکن جتنی مداخلت اور جتنا عمل آیت اللہ سیستانی نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا، نہ عراق کے اندر نہ ایران کے اندر۔ عموماً اس نقطے پہ یہ واضح ہے، خصوصاً شیعہ کے لیے، نسل حاضر کے لیے ضروری ہے یہ نقطہ سمجھنا۔ تشیع کے اندر دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ سیاست اور دین آپس میں کوئی تعلق نہیں رکھتے، غیریت ہے ان کے اندر، سیاست غیر از دین ہے، دین غیر از سیاست ہے، ان میں غیریت ہے، مغایرت ہے، کسی قسم کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باقی مسالک کے اندر بھی اس قسم کی رائے پائی جاتی ہے، تشیع کے اندر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے، تاریخ میں بھی رہی تھی، آج بھی پائی جاتی ہے یہ رائے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور امام کے جو ہم فکر علماء، فقہا، مراجع تقلید گزرے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ سیاست عین دین ہے، دین عین سیاست ہے، دین و سیاست میں جدائی نہیں ہے، دین و سیاست ایک چیز کے دو نام ہیں۔ البتہ نہ یہ سیاست جو عام رائج سیاست ہے، یہ سیاست جو آج جمہوریت کے نام پر، آمریت کے نام پر، یا بنو امیہ کی سیاست، دوسرے لفظوں میں کہوں، بنو امیہ کی سیاست دین نہیں ہے، وہ دین سے ہٹ کر ہے، دین کے مخالف ہے، دین کے خلاف ہے۔ لیکن دین خود ایک سیاست ہے۔ اس نظریے کا معنی یہ ہے کہ دین خود ایک سیاست کا ہی نام ہے دوسرا۔ جس طرح لوگوں کی اپنی سیاست ہے، اللہ کی بھی ایک سیاست ہے، دین بھی ایک سیاست ہے، رسول اللہ کی سیاست ہے، اہل بیت کی سیاست ہے، یہ سیاست ہے، خلفاء کی سیاست ہے، دین سیاست ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ دو نظریے ہیں، دونوں نظریوں کے قائلین موجود ہیں۔ زیادہ تر غیریت کے قائل ہیں، یعنی دین و سیاست علیحدہ چیزیں ہیں، مغایر ہیں، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ طبقہ جو فقہاء ظاہر دین کے پیروکار ہوتے ہیں تو سیاست کو بالکل قبول ہی نہیں کرتے، سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، سیاسی رائے نہیں دیتے، سیاسی فتویٰ نہیں دیتے، سیاسی عہدہ نہیں لیتے، سیاسی منصب نہیں لیتے۔ یہ تاریخ بھر میں رہا ہے، ابھی بھی قم کے اکثر مراجع تقلید یہی نظریہ رکھتے ہیں، نجف کے سارے مراجع تقلید یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ دین اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ فقہا بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں جو دین و سیاست کی عینیت کے قائل ہیں کہ یہ سیاست عین دین ہے، دین عین سیاست ہے۔ یہ جس طرح آیت اللہ حسن مدرس تھے، جس طرح محقق نائینی ہیں، جس طرح محقق نراقی ہیں، اس طرح کے بہت سارے بزرگوار گزرے ہیں، یا جیسے صاحب جواہر ہیں، ان لوگوں کا نظریہ یہ بہت اعلیٰ درجے کے فقہا ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ سیاست عین دین ہے اور دین سیاست ہی کا دوسرا نام ہے۔ امام خمینی ظاہر اس نظریے کے معتقد تھے اور اس پر عمل بھی کیا اور اسی کے مطابق رہے۔ یہ جو عینیت کے قائل ہیں یہ اس نظریے کو درست نہیں سمجھتے جو لوگ غیریت کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک غیریت کا مبنی درست نہیں ہے، اور غیریت کے قائل جو ہے ان کے نزدیک عینیت کا مبنی درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان بزرگوار شخصیت پر جو اس وقت مرجعیت کی مسند پر ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ
سیستانی دامہ ظل العالی یہ نظریہ کے طور پر اعتقاد کے لحاظ سے، مبنا کے لحاظ سے غیریت کے قائل ہیں. یعنی ان کا مبنا یہ ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. فقہی نظریہ ان کا یہ ہے، لیکن عملی طور پر انہوں نے عینیت کے مطابق عمل کیا ہے، جیسے دین عین سیاست ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جو سیاسی علماء ہیں ان کے وہی لوگ حامی تھے جو دین کو سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جو غیریت کے قائل ہیں وہاں عوام میں بھی ان کو قبول کرتے تھے، عینیت والے ان کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن جو دین کو سیاست سے جدا سمجھتے ہیں وہ ان فقہا کو قبول کرتے تھے، حامی تھے علماء بھی. یعنی تقسیم تھی. جو سیاست و دین کو جدا سمجھتے ہیں یہ ایک سمجھنے والوں کے حامی نہیں تھے، اور جو دین و سیاست کو ایک سمجھتے ہیں وہ جدائی کے قائل لوگوں کے حامی نہیں تھے. لیکن اس شخصیت نے یہ کرشمہ کر دکھایا ہے کہ دونوں ان کے حامی ہیں. جو دین کو سیاست سے جدا سمجھتے ہیں وہ بھی آیت اللہ کے حامی ہیں، اور جو دین کو سیاست سے جدا سمجھتے ہیں وہ بھی آیت اللہ کے حامی ہیں. اتنی ظریف سیاست ہمیں نہیں نظر آتی، تاریخ بھر میں نظر نہیں آتی. اب یہ ان کی اپنی بصیرت کی وجہ سے ہے یا ان کے مشاورین، چونکہ مشاورین پر دار و مدار ہوتا ہے بڑی شخصیتوں کا، مراجع تقلید کا، جو ان کے دفتر کے بنیادی ارکان و اعضاء ہوتے ہیں ان کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے. خوب یہ ظرافت جو آغا سیستانی کی سیاست میں ہے وہ یہ ہے کہ مبنا کے طور پر یہ دین و سیاست کی جدائی کے قائل ہیں، لیکن عمل میں، میدان عمل میں دین و سیاست ایک ہیں ان کے نزدیک. لہٰذا جتنے سیاسی فتاویٰ، جتنے سیاسی احکامات، جتنی سیاسی مداخلت انہوں نے کی ہے، تاریخ میں ایسا کوئی اور مرجع تقلید ہمیں نہیں ملتا. انہی کے حکم پر عراق میں فتویٰ دیا گیا، حشد شعبی بنے، انہی کے حکم پر پارلیمان بنتی ہے، انہی کے حکم پر لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، انہی کے حکم پر کسی پارٹی کی حکومت بنتی ہے، انہی کے حکم پر پالیسیاں بنتی ہیں. اور یہ تقریباً کوئی ایسا مسئلہ سیاسی نہیں ہوتا جس میں حکومت وہاں کی آیت اللہ کی طرف رجوع نہ کرے. بس عملاً سیاسی عمل ہے ان کا، لیکن چونکہ دونوں فریق ان سے راضی ہیں، قانع ہیں ان پر. رہبر معظم سیاست و دین کی عینیت کے قائل ہیں، لیکن جو لوگ جدائی کے قائل ہیں وہ رہبر معظم کے اس مبنا کو نہیں مانتے، انہیں رہبر بھی نہیں مانتے، انہیں مرجع بھی نہیں مانتے. وہ آغا سیستانی کو مانتے ہیں، لیکن آغا سیستانی کو سارے فریق مانتے ہیں. خوب اس تناظر میں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے ایام میں ایک ایک پہلو اس ملاقات کا واضح کریں. جو ہونا ہے، جو ہو چکا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ بہت دنیائے ادیان کی دو مرکزی شخصیات نے آپس میں ملاقات کی ہے. کیا طے کیا ہے، کیا اب آگے ہونا ہے، خوب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ نہیں بیان ہوا، اسی کو کھولنا ہے.